ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے قریب ترین کے رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سناؤ۔ میرے اور آپ کے کریم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی چوٹی پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پہ جا کے عرب کے ایک مخصوص انداز میں آواز دی، جس نے وہ آواز سنی وہ حاضر ہو گیا، جو حاضر نہیں ہو سکتا تھا اس نے اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھیں آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ جب قریش کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے ایک سوال پوچھا۔ فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ میری اس خبر پر یقین رکھو گے؟ میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے زندگی میں جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، دشمن ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب بھی بولا ہے تو سچ بولا ہے۔ اور میں جس نبی کا امتی ہوں، آپ جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کی شفاعت کے امیدوار بنتے ہیں، قیامت والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے؟ صبح سے لے کے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، دکان پہ بیٹھے تب تک ہمارے دکان کا سودا نہیں بکتا جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اگر کسی بھائی نے ہمارے پاس امانتاً کوئی چیز رکھی ہے، جب تک ہم اس کو ہڑپ نہ کر جائیں ہمارا ہاضمہ نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اور دوسرے باہر کے تمام معاملات میں ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا نا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے بھائی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے کریم نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں، ایسا سچ بولیں کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ بندہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم میری اس بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زباں ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب بھی بولا ہے تو سچ بولا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولا، ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ لشکر ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، پھر بھی اسے ہم اپنی آنکھوں کا دھوکہ تو کہہ سکتے ہیں، آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے اور آپ کے کریم نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے لوگو پھر سنو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں تمہیں توحید کی دعوت دینے آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں اللہ کے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا حکیمانہ انداز تھا ان لوگوں کو منصب نبوت سمجھانے کا۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف فرما ہے اور وہ لوگ پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ فرمایا کہ جو چیز میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، چونکہ میں تو مقام نبوت پر فائز ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ جن باتوں کا علم میں رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے۔
سب نبوت کو سمجھانے کا کتنا حکیمانہ انداز اپنایا میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف فرمائے. گویا ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں مقام نبوت پر فائز ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی. جن باتوں کا علم میں رکھتا ہوں ان باتوں کا علم تم لوگ نہیں رکھتے. تمہاری نظر تو صرف محسوسات تک محدود ہے، جبکہ میری نظر تو غیبی حقائق پر بھی موجود ہے. فرمایا اللہ کے بندو، تم اس پہاڑ کے دامن میں چھپی ہوئی مصیبت سے ڈرتے ہو، اس پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے اس لشکر کے عذاب سے ڈر رہے ہو، اور اس سے کیوں نہیں ڈرتے جس کا عذاب سب سے بڑھ کے ہوگا. اس عذاب